بسم الله الرحمن الرحيم. باب لا تحلفوا بآبائكم. بالسند المتصل منا إلى الإمام الهمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوضه وبركاته آمين. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدرك عمر بن الخطاب وهو يسير في رجل يحلف بأبيه فقال ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. وبه قال حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب قال سالم قال ابن عمر سمعت عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم. قال عمر فوالله ما حلفت بها منذ سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ذاكرا ولا آثرا. وقال مجاهد الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا ارشاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں کہ تم اپنے باپ کی قسم کھاؤ. اہل عرب میں باپ کی قسم کھانے کا بہت رواج تھا. تو آپ نے کسی حدیث میں گزرا ہے کہ عمر کو سنا جو باپ کی قسم کھا رہے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ من کان حالفا فلیحلف باللہ او لیصمت. جسے قسم کھانی ہو تو اللہ کی کھائے ورنہ خاموش رہے. تو حضرت عمر فرماتے ہیں کہ واللہ ما حلفت بها بعد میں پھر میں نے باپ کی قسم نہیں کھائی منذ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذاکرا ولا آثرا. نہ تو جان بوجھ کر کبھی قسم کھائی ولا آثرا اور نہ کسی دوسرے کی نقل کر کے قسم کھائی کہ دوسرا کھا رہا ہو تو میں بھی کھا لوں. تو کبھی آثرا تو ہے نقل کرنے والا, تو دوسرے کی بات نقل کرنے میں بھی میں نے قسم کھائی. جی. وقال مجاهد أو أثرة من علم يأثر علما تابعه عقيل والزبيد وإسحاق قلبي عن الزهري. وقال ابن عيينة ومعمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر سمع النبي صلى الله عليه وسلم عمر. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد العزيز بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن دينار قال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحلفوا بآبائكم. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن أبي قلابة والقاسم التيمي عن زهد رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال كان بين هذا الحج من جرم وبين الأشعريين مد وإخاء فكنا عند أبي موسى الأشعري فقرب إليه طعام فيه لحم دجاج وعنده رجل من بني تيم الله يحمل كأنه من المبادئ فدعاه إلى الطعام فقال إني رأيته يأكل شيئا فقدرته فعلمت أن لا أكله فقال قم فلا أحدث عن ذاك إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدیث آگے جو آ رہی ہے وہ تو گزر چکی ہے. شروع کا حصہ جو ہے اس میں زہدم کہتے ہیں کہ بین هذا الحج بالجرم وبين الأشعريين مد وإخاء. زہدم جو ہے یہ خود قبیلہ جرم سے تعلق رکھتے تھے اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ قبیلہ اشعر سے تھے. تو فرماتے ہیں کہ اس جرم کے قبیلے میں اور اشعریین کے درمیان غسل و اخاء دوستی اور محبت کی. فقلنا عند ابی موسیٰ الاشعری, زہدم کہتے ہیں کہ مطلب ابو موسیٰ اشعری کے پاس تھے. فقرب الیہ طعام فیہ لحم دجاج, تو آپ کے پاس ایسا کھانا لایا گیا جس میں مرغی کا گوشت تھا. وعنده رجل من بني تيم الله, وہاں ایک شخص بیٹھا تھا بنو تیم اللہ, اور اس کا احمر سرخ رنگ کا تھا. کانہ من الموالی, ایسا لگتا تھا کہ شاید وہ موالی میں سے ہے. فدعاه الى الطعام, ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ اس کو کھانے کی دعوت دی. فقال, تو اس نے کہا کہ انی رأیته یأکل شیئا, میں نے اس مرغی کو دیکھایا کہ کچھ اصلی گندی چیزیں کھا رہی ہے. نجاست بھی کھاتی ہے نا تو کبھی. فقدرته, تو مجھے ذہن آیا, یعنی اس کو میں نے برا سمجھا. فاحلفت تو اللہ آکلہ, تو میں نے قسم کھا لی ہے کہ میں مرغی کبھی نہیں کھاؤں گا. فقال قم, تو حضرت ابو موسیٰ نے کہا کہ کھڑے ہو جاؤ, بل فحدث عن ذاک, کہ تمہیں میں اس کے بارے میں حدیث سناؤں. پھر حدیث وہ سنائی جو پہلے گزر گئی ہے, جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو گئے تھے سواریاں مانگنے کے لیے.
لیکن انہوں نے قسم کھا لی تھی کہ میں تمہیں سوالی نہیں دوں گا. بعد میں جب سوالیاں آ گئی تو آپ نے دی اور کفارہ ادا کیا. جی إني أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الأشعريين نستحمله فقال والله لا أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بنابئ إبل فسأل عنا فقال إن النفر الأشعريون فأمر لنا بخمس زوج غد زرع فلما انطلقنا قلنا ما صنعنا حلف رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحملنا وما عنده ما يحملنا ثم حملنا فغفرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمينه والله لا تفلح أبدا فرجعنا إليه فقلنا له إنا أتيناك لتحملنا فهلت لا تحملنا وما عندك ما تحملنا قال إني لست أنا حملتكم ولكن الله حملكم والله لا أحلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير فحللتها. باب لا يحلف بالله والعزى ولا بالطواغيت. وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن يوسف قال اخبرنا معمر عن الزهري عن حميد بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من حلف فقال في حلفه بالله والعزى فليقل لا اله الا الله ومن قال لصاحبه تعالى اقاملك فليتصدق. باب من حلف على الشيء وإن لم يحلف. وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وكان يلبسه فيجعل فصه في باطن كفه فصنع الناس ثم إنه جلس على المنبر فنزعه فقال إني كنت ألبس هذا الخاتم فأجعل فصه من داخل فرمى به ثم قال والله لا ألبسه أبدا فنبذ الناس خواتمهم. شروع میں سونے کی انگوٹھی بنوائی تھی مکان جلبت پہلے پہنا کرتے تھے کی باقی کپڑے، لیکن اس کا جو نگینہ ہے اس کو اندر کی طرف رکھتے تھے باہر، تاکہ وہ زینت کے لیے نہ ہو بلکہ مہر لگانے کی غرض سے آپ نے بولنا ہے. اور سنان ناز تو لوگوں نے بھی سونے کی انگوٹھیاں بنا لی. پھر ایک دن آپ ممبر پر بیٹھے اس کو اتار دیا اور فرمایا کہ میں نے اپنے پہلے یہ پہنا کرتا تھا اور اس کا نگینہ اندر کی طرف رکھتا تھا. پھر آپ نے اٹھنے کی اور فرمایا کہ اللہ البسور بنا، اب آئندہ میں کبھی بھی نہیں بیٹھتا. ورنہ بدل نہ تو خواتین تو لوگوں نے بھی اپنی سونے کی انگوٹھیاں پھینکی. تو یہاں لانے کا مقصد یہ ہے کہ آپ نے جو قسم کھائی تو میں نہیں پہنوں گا، یہ منحلف حالت سے ہی ویسے حلف، اگر کسی نے کہا نہیں تھا آپ کے قسم کھانے کو تبھی آپ کا قسم کھا لیا تو یہ ایسا کرنا بھی جائز ہے، یہ بیان کرتے ہیں. جی باب من حلف بملة سوى الإسلام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله ولم ينسبه إلى الكفر. وبه قال حدثنا معل بن اسد قال حدثنا وهيب عن ايوب عن ابي قلابه عن ثابت بن الضحاك رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال ومن قتل نفسه بشيء عذب به في نار جهنم ولعن المؤمن كقتله ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقتله. باب لا يقول ما من حلف بغير ملة الإسلام فهو كما قال، یعنی اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے اس طرح کھائے کہ اگر میں فلاں کام کروں تو میں یہودی، جب میں فلاں کام کروں تو میں نصرانی علیہ اللہ، تو اس طرح قسم کھانے سے کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا بہوا کما قال، جیسا وہ کہا ہے جس نے ویسے ہی ہوگا. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب جو فقہاء کرام نے بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے یہ قسم کھاتے وقت واقعی یہ نیت کی تھی کہ اگر میں ایسا کام کروں تو عیسائی ہو جاؤں، یہودی ہو جاؤں، تو وہ کافر ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا اور اس کے اوپر مرتد کے اور کفر کے احکام جاری ہوں گے. بہوا کما قال کے معنی اس صورت میں یہ ہوں گے کہ وہ جیسا کہا ہے اس نے کہ میں یہودی ہوں یا نصرانی ہوں تو وہی ہو جائے گا. اور اگر یہ نیت نہیں تھی بلکہ مقصد یہ تھا کہ یہودی نصرانی ہونے کو وہ برا سمجھتا تھا اور کہہ رہا تھا کہ اگر میں یہ کام کروں تو گویا نہیں کروں گا یہ کام، کیونکہ یہ کام کرنا جو ہے وہ یہودی نصرانی ہونے کے برابر ہے گویا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ کافر نہیں ہوگا اس صورت میں اگر وہ اس کے خلاف کرے گا. لیکن بہوا کما قال کے معنی یہ ہے کہ جس طرح وہ اس وقت کہہ رہا ہے کہ یہودی اور نصرانی ہونے کو برا سمجھتا ہے ویسا ہی وہ رہے گا، یعنی مسلمان رہے گا لیکن جھوٹا سمجھا جائے گا اور جھوٹا ہونے کی وجہ سے گنہگار. سمجھے نا؟ یہ مطلب ہے بہوا کما قال. عمر قتل نفسه بشيء عذب به في نار جہنم، اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قتل کرے کسی چیز سے تو اسی چیز سے اس کو عذاب دیا جائے گا جہنم کی آگ.
اور مومن کو لعنت کرنا اس کے قتل کرنے کے برابر گناہ ہے. ومن رمى مؤمنا بكفر فهو كقاتل. اور کسی مومن کو اگر کوئی کفر کا الزام لگائے اس کے اوپر تو وہ ایسے ہی اس کو قتل کر دیا. جیسے وہ گناہ ہے ایسے یہ بھی گناہ ہے. جی. باب لا يقول ما شاء الله وشئت بل يقول انا بالله ثم بك. قال عمرو بن عاصم قال حدثنا حمام قال حدثنا اسحاق بن عبد الله قال حدثنا عبد الرحمن بن ابي عمرو ان ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم حدثه انه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ثلاثه في بني اسرائيل اراد الله ان يبتليهم فبعث ملكا فاتى الابرص فقال قطعت بي الجبال فلا بلاغ لي الا بالله ثم بك فذكر الحديث. یعنی تو وہ لفظ جو پہلے گزر رہی ہے یہاں مقصد یہ ہے کہ اس نے یہ کہا کہ لا بلاغ لی الا باللہ ثم بک. مجھے اپنے گھر پہنچانے کے لیے کوئی اور نہیں ہے سوائے اللہ تعالیٰ سے اور پھر تمہارا سہارا ہے. اللہ کا سہارا ہے پھر تمہارا سہارا ہے. یہ کہنے میں تو کوئی حرج نہیں. لیکن امام بخاری نے باب میں فرمایا کہ مانتا اللہ وہ چنتا نہیں کر سکتے. جو اللہ چاہے تم چاہو تو اللہ تعالیٰ کی مشیت کے ساتھ مثال کی مشیت کو ملا کر ذکر کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کی بے ادبی ہے. وہ کہنا تو جائز نہیں. لیکن اگر کوئی سب یہ کہے کہ اللہ کا سہارا ہے پھر تمہارا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں. جی. باب قول الله تعالى واقسموا بالله جهد ايمانهم. وقال ابن عباس قال ابو بكر رضي الله تعالى عنه فوالله يا رسول الله تحدثني بالذي اخطأت في الرؤيا قال لا تقسم. یہاں پر مخصوص بیان کرنے کا یہ ہے کہ بلا وجہ قسم کھانا اچھا نہیں. چنانچہ اس میں ایک تو تعلیم میں ایک واقعہ ذکر کیا ہے جو تفصیل سے کتاب التعبیر میں آئے گا. وہاں ایک واقعہ ایک خواب تھا. اس کی تعبیر حضرت صدیق اکبر نے بیان کی تھی. حضور نے فرمایا کہ تم نے کچھ تعبیر صحیح بیان کیا کچھ غلطی کی ہے. تو حضرت صدیق اکبر نے فرمایا تو واللہ یا رسول اللہ تو حدثنی بالذی اخطأت فی الرؤیا کہ آپ مجھے ضرور بتائیں وہ میں جو غلطی ہوئی ہے خواب کی تعبیر بیان کرنے میں. تو آپ نے فرمایا لا تو قسم مت کھاؤ. تو مطلب یہ کہ بلا وجہ میں بلا ضرورت قسم کھانا اچھی بات نہیں. جی. وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن شيبان معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وحدثني محمد بن بشار قال حدثنا غندر قال حدثنا شيبان عن شيبان معاوية بن سويد بن مقرن عن البراء رضي الله تعالى عنه وعنهم قال امرنا النبي صلى الله عليه وسلم بإضرار المقسم. وبه آپ نے حکم دیا کہ کسی نے اگر قسم کھائی ہو تو اس کو اس قسم کے اندر بار کرو یعنی سچا کرو حتی الامکان. مثلا کسی کوئی شخص تم سے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ کی قسم میں اس تک تمہارے پاس سے نہیں جاؤں گا جب تک تم مجھے بلا کام نہ کر دو میرا. تو اب اگر تم اس کا وہ کام نہیں کرو گے تو وہ حانث ہو جائے گا. تو وہ کام کرنا نہیں ہے تاکہ وہ اپنے قسم میں بار ہو جائے. بشرطے کہ وہ قسم کوئی ایسی بات کی نہ ہو جو انسان کی طاقت سے باہر ہے. جی. وبه قال حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال اخبرنا عاصم الاحمر قال سمعت ابا عثمان يحدث عن اسامة رضي الله تعالى عنه وعنهم ان ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلت اليه ومع رسول الله صلى الله عليه وسلم اسامة وسعد وابي او قال ابي ان ابني قد يحتضر فشهدنا فاكثر يقرأ السلام ويقول ان لله ما اخذ وما اعطى وكل شيء عنده مسمى فلتصير وتحتسب. فأرسلت إليه تقسم عليه فقام وقمنا معه فلما قعد رجع إليه فقعده في حجره فنفس السبي تقاقع فقالت أين رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال سعد ما هذا يا رسول الله فقال هذه رحمة يرفعها الله في قلوب من يشاء من عباده فإنما يرحم الله من عباده الرحماء. وبه قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن ابن شهاب قال عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من البلد تمسه النار إلا تحليلة القسم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة عن معبد بن القادد قال سمعت حارثة بن باب رضي الله تعالى عنه وعنهم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أدلكم على أهل الجنة كل ضعيف متضاعف لو أقسم على الله لا بره وأهل النار كل جبار عتل مستكبر. فرمایا کہ میں نے بتاؤں کہ اہل جنت کون ہے. فرمایا ہر وہ شخص جو ضعیف ہو متضاعف ہو یعنی خود بھی کمزور ہے اور لوگ بھی اس کو کمزور سمجھتے ہیں. لو اقسم علی اللہ لابرہ لیکن وہ اللہ کے یہاں اتنا
اس کی قدر ہے کہ اگر اللہ کے اوپر کو قسم کھا لے کہ اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو باہر کر دیتے ہیں قسم کے اندر. وہ اہل النار، اور اہل النار کون ہے؟ کل جواز مضل مستکبر، ہر وہ شخص جو متکبر ہو. جواز، یہ تینوں الفاظ جو ہیں یہ ایک جیسے ہیں معنی کے اعتبار سے، اور یہ جواز جب کہا جاتا ہے وہ شخص کے جو بڑا اترانے والا ہو، اور موٹے آدمی کو بھی جواز کہتے ہیں. اور عدل مستقبل، عدل کہا جاتا ہے اس شخص کو کہ جو بہت ہی سخت مزاج ہو، خود گرے مزاج والا، اور متکبر ہو. ایسے لوگ جو ہیں وہ زیادہ تر جہنم میں. جی باب اذا قال اشهد بالله وشهدت بالله. وبالسند المتصل منا الى الامام الهمام الحافظ الحجه ابي عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري رحمه الله تعالى ومتعنا بعلومه وفيوزه وبركاته امين. قال حدثنا سعد بن حفص قال حدثنا شيبان عن منصور عن ابراهيم عن عبيده عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال الى النبي صلى الله عليه وسلم اي الناس خير؟ قال قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم يجيء قوم تسبق شهاده احد يمينه ويمينه شهادته. قال ابراهيم وكان اصحابنا ينهون ونحن غلمان ان يحلف بالشهاده والعهد. باب عهد الله. وبه قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عدي عن شعبة عن سليمان عن منصور عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين كاذبة يقطع بها مال رجل مسلم او قال فيه لقي الله وهو عليه غضبان فانزل الله تعالى تصديقه ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا. قال سليمان في حديثه فمر الاشعث بن قيس فقال ما يحدثكم عبد الله؟ قالوا له. فقال الاشعث نزلت في وفي صاحب لي في بئر كانت بيننا. باب الحلف بعزة الله وصفاته وكلامه. وقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول اعوذ بعزتك. وقال ابو هريرة قسم جو ہے یا تو اللہ جل جلالہ کی ذات کی ہو یا باری تعالیٰ کی صفات کی ہو، جس میں کلام بھی داخل ہے. تو قرآن جو ہے وہ بھی کلام ہے اللہ تعالیٰ کا، جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کی صفات سے قسم کھائی جا سکتی ہے اور باری تعالیٰ کی عزت سے قسم کھائی جا سکتی ہے. جی. وقال ابو هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يبقى رجل بين الجنة والنار فيقول يا رب اصرف وجهي عن النار لا وعزتك لا أسألك غيرها. قال ابو سعيد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لك ذلك وعشرة أمثاله. وقال أيوب عزتك لا غنى بي عن بركتك. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شيبان قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وعنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى إذا رب العزة فيها قدما فتقول قد قد وعزتك ويزوى بعضها إلى بعض. رواه شعبة عن قتادة. باب قول الرجل لعمر الله. آیا کہ باری تعالیٰ کا قدم رکھیں گے، جہنم مانگتی رہے کہ ہر مزید اور ڈالیے یہاں تک کہ باری تعالیٰ اپنا قدم رکھتے گے. اب قدم رکھنے کی کیا معنی ہے؟ اصل بات تو یہ ہے کہ متشابہات میں سے ہے، اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. بعض لوگوں نے اس کی تفصیل یہ کی ہے کہ قدم سے مراد یہ کہ باری تعالیٰ کچھ مخلوق پیدا کریں گے جو اس کو جہنم کو بھرتے. اور بعد میں کہا کہ یہ قدم ہے، قدم نہیں ہے. بہرحال یہ سب باتیں ہوئی ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اس کا کسی صحیح حقیقت کے بارے میں کوئی نہیں ہے. جی جی یہ مخلوق کس طرح پیدا کر کے ان کو جاننے میں ڈالنے میں کچھ کیا ہی نہیں ہے. مخلوق کو کس طرح جاننے میں ڈالا جائے گا؟ انہیں کچھ وہ مخلوق پیدا کریں گے. وہ اللہ تعالیٰ سب کے خالق ہیں، وہ جن کو چاہیں جیسا چاہیں کریں، ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. جی. باب قول الرجل لعمر الله قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما لعمر بن عائشة. یہ بتلانا چاہتے ہیں تو سمجھ لو، لعمر اللہ یہ قسم ہے جو بکثرت روایتوں میں آتی ہے. اور ایک طرف تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور سے قسم کھانے سے منع کیا گیا ہے، لیکن دوسری طرف لعمر اللہ یہ قسم کھائی جاتی ہے. اور بعض اوقات لعمر کا بھی کہہ دیتے ہیں. تو یہ اس کے جواز کی وجہ یہ ہے کہ عمر کا معنی ہے حیات، اور جب اس کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف کی جاتی ہے تو معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حیات پیدا کرنے والا ہے. لعمر کا بھی اگر کہیں تو مطلب تمہارے اندر جو حیات پیدا کی ہے اللہ تعالیٰ نے، تو حیات پیدا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے. لہٰذا وہ قسم اللہ تعالیٰ کی صفت سے ہوئی، اس آدمی کی نہ ہوئی. تو اس واسطے لعمر کا قسم کھانا ہے، لعمر اللہ کہنے کی گنجائش ہے.
جی. وبه قال حدثنا الأويسي قال حدثنا إبراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله عن حديث عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها وعنهم زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها من الرزق ما قالوا فبرأها الله وكل حدثني طائفة من الحديث فقام النبي صلى الله عليه وسلم فاستعاذ من عبد الله بن أبي فقام وسعيد بن حذير فقال لسعد بن عبادة لعمر الله لنقتلنه. باب لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى بن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت انزلت في قوله لا والله وبلا والله. باب إذا حنث ناجيا في الأيمان وقول الله تعالى وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به وقال لا ولا تؤاخذني بما نسيت. یہ کرنا چاہتے ہیں اس باب میں کہ اگر کوئی شخص بھول کر کوئی قسم اٹھا لے یا قسم کھائی اور پھر بھول کر اس کے خلاف کر لیا تو اس صورت میں گناہ نہیں ہوگا اس کو کیونکہ نسیان کو اللہ تعالیٰ نے متفق کیا ہے. تو آگے کئی واقعات لا رہے ہیں امام بخاری, کافی لمبا باب ہے یہ, اور اس میں وہ واقعات نقل کیے ہیں جس میں کہ کسی شخص سے کوئی غلطی ہو گئی یا بھول کر کسی نے کوئی کام کر لیا تو اس کے اوپر گناہ نہیں ہوا. یہ بتلانا مقصود ہے کہ اس سے گناہ نہیں ہوتا. اگر حانث ہو جائے بھول کر ایمان میں تو قسم کھائی تھی مگر وہ بھول کر وہ کام کر لیا جس سے بچنے کی قسم کھائی تھی تو گناہ نہیں ہوگا. البتہ کفارہ ہر صورت میں آئے گا, چاہے نسیان کرتے ہوئے ہو, بھول کر بھی کوئی شخص قسم توڑے تو کفارہ آئے گا. جی. وبه قال حدثنا خلاد بن يحيى قال حدثنا مسعود قال حدثنا قتادة قال حدثنا زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأنه يرفعه قال إن الله تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تعمل به وتكلم. وبه قال حدثنا عثمان بن الهيثمي أو قال حدثنا محمد عنه عن ابن جريج قال سمعت ابن شهاب يقول حدثني عيسى بن طلحة أن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب يوم النحر إذ قام إليه رجل فقال كنت أحسب يا رسول الله كذا وكذا قبل كذا وكذا ثم قام آخر فقال يا رسول الله كنت أحسب كذا وكذا قبل كذا وكذا لهؤلاء الثلاث فقال النبي صلى الله عليه وسلم افعل ولا حرج لهن كلهن يومئذ فما سئل يومئذ عن شيء إلا قال افعل ولا حرج. یہ بتا رہے ہیں کہ وہاں آپ نے ترتیب کی مخالفت کرنے والے سے ہر ایک سے یہی کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے. حالانکہ ترتیب کی مخالفت کرنا جان بوجھ کر ہوتا تو گناہ ہوتا, لیکن کیونکہ بھول کر دیا اس بات سے آپ نے جان دی. جی. وبه قال حدثنا احمد بن يونس قال حدثنا ابو بكر عن عبد العزيز بن رفيع عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال رجل للنبي صلى الله عليه وسلم كنت قبل ان ارمي قال لا حرج قال اخر حلقت قبل ان اذبح قال لا حرج قال اخر ذبحت قبل ان ارمي قال لا حرج. وبه قال حدثنا اسحاق بن منصور قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا عبيد الله بن عمر عن سعيد بن ابي سعيد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم ان رجلا دخل المسجد يصلي ورسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحيه المسجد فجاء فسلم عليه فقال له ارجع فصل فإنك لم تصلي فرجع فصلى ثم سلم فقال وعليك ارجع فصل فإنك لم تصلي. قال في الثالثة فأعلمني قال إذا قمت إلى الصلاة فأشغل الوضوء ثم استقبل القبلة فكبر واقرأ بما تيسر معك من القرآن ثم اركع حتى تطمئن راجعا ثم ارفع رأسك حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي وتطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تستوي قائما ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. وبه قال حدثني فروة بن أبي المقراء قال حدثنا علي بن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت هزم المشركون يوم أحد هزيمة تعرف فيه فصاح ابن أي عباد الله أخراكم فرجعت أولهم فاجتلدت هي وأخراهم فنزل حذيفة بن اليماني فإذا هو بأبيه فقال أبي فوالله من حجزوه حتى قتلوه فقال حذيفة غفر الله لكم قال عروة فوالله ما زالت في حذيفة منها بقية حتى لقي الله. وبه قال حدثنا وبه قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا ابو اسامه قال حدثني عمرو عن خلاف ومحمد عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اكل ناس وهو صائم فليتم صومه فانما طعمه الله وسقاه. حدیث کی مناسبت کیا ہے سر؟ یہ بھولنے کا ذکر ہے نا, تو بھول کر کھا لیا اس نے تو بتانا چاہتے ہیں کہ بھول کر کوئی کام کر لے تو اس پر گناہ نہیں ہوتا. تو باپ نے یہ قائم کیا ہے کہ اگر کوئی بھول کر حانث ہو جائے
تو اس پر گناہ نہیں. کتاب الایمان کا رکن نہیں ہے جی کتاب الایمان سے یہ بتایا نا ایمان میں جو باب قائم کیا نا باب انیسا ناسیت فی ایمان, بھول کر اگر کوشش خانش ہو جائے تو گناہ نہیں ہوتا. تو اس کو قیاس کر رہے ہیں کہ جیسے کہ کوشش روزے کی حالت میں بھول کر کھا لے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے, اسی طرح اگر بھول کر کبھی اپنی قسم توڑ دے تو بھی گناہ ہے. جی وبه قال حدثنا آدم بن ابي اياس قال حدثنا ابن ابي ذئب عن الزهري عن الأعرج عن عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى عنه انه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم فقام في ركعتين الاوليين قبل ان يجلس فمضى في صلاته فلما قضى صلاته انتظر فكبر فسجد قبل ان يسلم ثم رفع راسه ثم كبر وسجد ثم رفع راسه وسلم. وبه قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم سمع عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا منصور عن ابراهيم عن القمة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ان النبي الله صلى الله عليه وسلم صلى بهم صلاة الظهر فزاد او نقص منها. قال منصور لا ادري ابراهيم وهم ام القمة قال قيل يا رسول الله اقصرت الصلاة ام نسيت قال وما زاد قالوا صليت كذا وكذا قال فسجد بهم سجدتين ثم قال هاتان السجدتان لمن لا يدري ذلك في صلاته ونقص فتحرى الصواب فيتم ما بقي ثم يسجد سجدتين. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال اخبرني سعيد بن جبير قال قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حدثنا ابي بن كعب انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من امري عسرا قال كانت الاولى من موسى نسيانا. قال ابو عبد الله كتب الي محمد بن بشار قال حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا ابن عون عن الشعبي قال البراء بن عازب رضي الله تعالى عنهم وكان عندهم سيف لهم فأمر أهله أن يذبحوا قبل أن يرجع ليأكل سيفهم فذبحوا قبل الصلاة فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره أن يعيد الذبح فقال يا رسول الله عندي عناق لبن هي خير من شاتي لحم. وكان ابن عون يقف في هذا المكان الحديث الشعبي ويحدث عن محمد بن سيرين بمثل هذا الحديث ويقف في هذا المكان ويقول لا أدري بلغت الرخصة غيره أم لا. رواه أيوب عن ابن سيرين عن أنس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وبه قال برائے عازب جو معمول تھے جنہوں نے نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی تو یہاں پر آپ نے اگرچہ ان کو دوبارہ قربانی کرنے کا حکم دیا لیکن چونکہ انہوں نے بھول کر کر لی تھی یا بغیر علم کر لی تھی اس بات سے ان پر گناہ نہیں ہوا. یہ مطلب ہے. جی وبه قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة عن الأسود بن قيس قال سمعت جندبا رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم عيد ثم خطب ثم قال من ذبح فليبدل مكانه ومن لم يكن ذبحا فليذبح بسم الله. باب اليمين الغموس ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم وتذل قدم بعد ثبوتها الى عذاب عظيم دخلا مكرا وخيانه. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا الناس قال اخبرنا شعبة قال حدثنا فراس قال سمعت الشعبي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبائر والاشراك بالله وحقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. باب قول الله تعالى ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى قوله ولهم عذاب اليم. وقوله تعالى ولا تجعلوا الله عرضة لايمانكم الآية. وقوله تعالى ولا تشتروا بعهد الله ثمنا قليلا الآية. وقوله تعالى وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها الآية. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو عوانة عن الأعمش عن ابي وائل عن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. فانزل الله تعالى تصديق ذلك ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا الى اخر الايه. فدخل الاسود بن قيس فقال ما حدثكم ابو عبد الرحمن فقالوا كذا وكذا فقال في انزلت كانت لي بئر في ارض بن عم لي فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بينتك ويمينه. قلت اذا يحلف عليها يا رسول الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين صبر وهو فيها فاجر يقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله يوم القيامة وهو عليه غضبان. باب اليمين فيما لا يملك وفي المعصية واليمين في الغضب. وبه قال حدثني محمد. بتانا چاہتے ہیں 3 مسئلے اس میں بیان کیے ہیں. ایک تو یہ کہ کوئی شخص قسم کھائے اس چیز کے بارے میں جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے تو اس میں بسا اوقات یمین منعقد نہیں ہوتی اور بعض اوقات منعقد ہو جاتی ہے. منعقد نہ ہونے کی صورت تو وہ ہے کہ جیسے کوئی شخص کسی اجنبی عورت سے جائے کہ ان دخل سے سارا پال نکالے. یہ یمین ہے لیکن یمین کیسی ہے ایسی چیز میں ہے جو اس کی ملکیت میں نہیں, وہ یمین منعقد نہیں ہوگی. اور دوسرا یمین مالا یقین کی یہ ہے کہ کوئی شخص
کسی ایسی چیز کے بارے میں قسم کھائے جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اسے کہے کہ یہ چیز میں کھاؤں گا حالانکہ اس کی ملکیت میں نہیں ہے، تو یمین منعقد ہو جائے گی، اور اگر نہیں کھائے گا تو کفارہ واجب ہوگا۔ دوسرا ہے معصیت کا، کہ کوئی شخص قسم کھائے کسی معصیت کہ میں فلاں معصیت کروں گا والعیاذ باللہ، تو اس میں یمین منعقد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے اوپر واجب ہے کہ اس یمین کو توڑے اور اس کی جگہ کفارہ ادا کرے، سمجھ گئے نا۔ اور تیسرا ہے یمین فی الغضب، غصے کی حالت میں کوئی یمین قسم کھا لے۔ بعض فقہائے تابعین کا یہ مسلک تھا کہ غصے کی حالت میں اگر کوئی قسم کھائے تو اس کی یمین منعقد نہیں ہوتی، اور اگر وہ اس کے خلاف کرے گا تو کوئی کفارہ بھی نہیں آئے گا۔ وہ غضب کو ایک عذر قرار دے دیتے کہ اس حالت میں اگر کوئی قسم کھا لے تو اس سے یمین منعقد نہیں ہوتی۔ لیکن امام بخاری اس کی تردید کر رہے ہیں کہ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو جو واقعہ پیچھے آیا ہے نا، اس میں آپ نے قسم کھائی تھی کہ میں تمہیں سواری نہیں دوں گا، اور اس وقت روایت میں آتا ہے کہ آپ اس وقت غصے میں تھے، تو وہ قسم غصے کی حالت میں کھائی تھی، لیکن بعد میں پھر جب آپ نے اس کو توڑا تو اس کا کفارہ ادا کیا، تو معلوم ہوا کہ غصے کی حالت میں بھی اگر کوئی شخص قسم کھائے تو اس کا کفارہ واجب ہوتا ہے۔ جی وبه قال حدثني محمد بن العلاء قال حدثنا ابو اسامه عن بريد بن عبد الله عن ابي هريره عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه قال ارسلني اصحابي الى النبي صلى الله عليه وسلم سالوا الحملان فقال والله لا احملكم على شيء وافقته وهو غضبان فلما اتيته قال انطلق الى اصحابك فقل ان الله او قال ان رسول الله يحملكم. وبه قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا ابراهيم عن صالح عن ابن شهاب قال وحدثنا حجاج قال حدثنا عبد الله بن عمر النميري قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروة بن الزبير وسعيد بن المسيب وعلقمة بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أهل الاجتماع قالوا فبرأها الله مما قالوا كل حدثني طائفة من الحديث فأنزل الله تعالى إن الذين جاءوا بالإفك نشر الآيات كلها في براءته. قال أبو بكر الصديق كان ينفق على مصطح لقرابته منه والله لا أنفق على مصطح شيئا أبدا بعد الذي قال لعائشة فأنزل الله تعالى ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة يؤتوا أولي القربى الآية. یہ لانے کا مقصد یہ ہے کہ صدیق اکبر نے قسم کھا لی تھی نا کہ مصطح بن وقاصہ کو نفقہ نہیں دیں گے، تو یہ قسم معصیت کی قسم، یعنی طاعت کو ترک کرنے کی قسم تھی، اسی پر قیاس کر رہے ہیں امام بخاری معصیت کو، کہ کوئی معصیت کی قسم کھائے تو منعقد تو ہو جائے گی، لیکن جس طرح صدیق اکبر سے کہا گیا کہ تم اپنی قسم توڑو اور کفارہ ادا کرو، اسی طریقے سے کوئی شخص اگر معصیت کی قسم کھائے تو اس کو توڑنی ہوگی، توڑ کر پھر کفارہ ادا کرنا۔ جی قال ابو بكر بلى والله اني لا احب ان يغفر الله لي فرجع الى مصطح النفقه التي كان ينفق عليه وقال والله لا انفق عنه ابدا. وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا ايوب عن القاسم عن زهد قال كنا عند ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال اتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في نفر من الاشعريين فوافقته وهو غضبان فاستحملنا وحلف ان لا يحملنا ثم قال والله ان شاء الله لا احلف على يمين فارى غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها. باب اذا قال والله لا اتكلم اليوم فصلى وقرأ وصبح وكبر وحمده او هلل فهو على نيته. وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلام 4 سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله. مسئلہ بیان کر رہے ہیں کہ کوئی شخص اگر یہ قسم کھا لے کہ لا اتکلم اليوم، آج میں کوئی بات نہیں کروں گا، تو سوال یہ ہے کہ اگر وہ نماز پڑھے مثلاً تو نماز کے اندر کلمات کو ادا کر رہا ہے تو اس سے حادث ہوگا یا نہیں، یا ذکر اور تسبیح وغیرہ کرے تو اس سے حادث ہوگا یا نہیں، اس میں فقہائے کرام کا اختلاف ہے، لیکن قول فیصل اس بات میں یہ ہے کہ اس کا اعتبار جو ہے وہ اس کی اپنی نیت پر ہے۔ امام بخاری فرماتے ہیں اس کی اپنی نیت کا اعتبار ہے کہ جب اس نے کہا کہ کوئی لا تکلم تو آیا، اس نے مراد اس کی یہ تھی کہ کوئی کلمہ زبان سے نکالوں گا ہی نہیں، چاہے وہ ذکر اور تسبیح کا کلمہ ہو تب تو وہاں نکل جائے گا، لیکن اگر اس نے مراد یہ تھی کہ جو عام لوگوں سے بات کی ہے وہ مراد لی تھی اور ذکر و تسبیح وغیرہ مراد نہیں لی تھی، تو پھر اس صورت میں ذکر و تسبیح سے حانث نہیں ہوگا۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کا دار و مدار عرف پر ہے، عرفاً جس چیز کو کلام کہا جائے گا اس سے حانث ہوگا، اور جس کو عرفاً کلام نہیں کہا جاتا اس سے حانث نہیں ہوگا۔
امام حنیفہ کا قول یہ مشہور ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ نماز پڑھنے میں جو خود قرات کرے گا اس سے تو حانث نہیں ہوگا، لیکن نماز سے باہر جو بھی کلمہ زبان سے نکالیں، چاہے تسبیح و تحلیل کا کلمہ ہی کیوں نہ ہو، اس سے حانث ہو جائے گا. لیکن اصل دار و مدار جو ہے وہ یا تو عرف پر ہے یا نیت پر ہے اس کی. جی وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حدیث لا رہے ہیں جس میں ذکر کے کلمات کو کلمہ کہا گیا ہے یا کلام کہا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی کلمے کے اور کلام کے کا حصہ ہیں. لہذا اگر کوئی نیت کرے گا کہ لا تکلموا میں کہ یہ کلمے بھی نہیں کہوں گا، تو پھر وہ اس کی نیت معتبر ہوگی اور ان کلمات کے تلفظ سے بھی وہ حانث ہو جائے گا. جی وقال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الكلام اربعه سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. وقال ابو سفيان كتب النبي صلى الله عليه وسلم الى هرقل تعالوا الى كلمه سواء بيننا وبينكم. وقال مجاهد كلمه التقوى لا اله الا الله. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني سعيد بن المسيب عن ابيه قال لما حضرت ابا طالب بن الوفاه جاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال قل لا اله الا الله كلمه احاج لك بها عند الله. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا محمد بن فضيل قال اخبرنا عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه وعنهم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الى الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الاعمش عن شقيق عن عبد الله رضي الله تعالى عنه وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كلمة وقلت اخرى من مات يجعل لله ندا ندخل النار وقلت اخرى من مات لا يجعل لله ندا ندخل الجنة. باب من حلف الا يدخل على اهله شهرا وكان شهر 29. وبه قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان بن بلال عن حميد عن انس رضي الله تعالى عنه وعنه قال آل رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسائه وكانت انفكت رجله فقام في مسربة في 29 ليلة ثم نزل فقالوا يا رسول الله عليك شهر قال ان الشهر يكون 29. باب ان حلف الا يشرب نبيذا فشربت الى او سكرا او عسيرا لم يحنث بقول بعض الناس وليست هذه بأنبذة عنده. یہ فرماتے ہیں کہ اگر بوتل سے ختم کھایا کہ وہ نبیذ نہیں پیے گا اور اس کے بعد قلعہ پی لے یا شکر پی لے. یہ دونوں نبیذ تو وہ ہوتا ہے جو رات کو پانی میں کھجوریں ڈال دی گئی اور پانی سے پھر اس کا شربت بنا لیا گیا. اور قلعہ جو ہوتا ہے وہ یہ کہ اس شربت کو پکا کر جب زیادہ 2 سلوس اس کے چلے جائیں اور 1 سلوس باقی رہ جائے تو وہ قلعہ کہلاتا ہے. اسی قسم کا شکر بھی اسی طریقے سے پکی ہوئی شراب کو پکی ہوئی مشروب کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ اگر یہ پیے گا تو وہ حانث نہیں ہوگا کہ قول بعض الناس، بعض لوگوں کے قول میں. عام طور سے بعض الناس کا لفظ جو امام بخاری استعمال کرتے ہیں تو امام حنیفہ مراد ہوتے ہیں، اس لیے غالب گمان یہی ہے کہ ان کے مراد امام حنیفہ سے ہیں. کیونکہ کہتے ہیں وہی سب حاضی بھی انبیدت عندہ، یہ جو شرابیں ہیں یہ ان کے نزدیک نبیذ نہیں ہے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ اگر قلعہ اور شکر پیے گا یا عقیق پیے گا تو حانث نہیں ہوگا. سارا دار و مدار تو ایمان کا عرف پر ہوتا ہے. نبیذ کے لفظ کا اطلاق عرفاً جس چیز پر ہوتا ہے اس کے پینے سے حانث ہوگا، جس پر نہیں ہوتا اس کے پینے سے حانث نہیں ہوگا. تو اول تو یہ جو بات کہی ہے انہوں نے یہاں پر امام حنیفہ کی طرف منسوخ کی ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے یہ فرمایا کہ قلعہ اور شکر کے پینے سے حانث نہیں ہوگا. یہ بات کہیں صراحتاً ثابت نہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے. وہ مسئلہ الگ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کھجور اور انگور کے علاوہ دوسری شرابوں کے بارے میں یہ فرمایا ہے کہ وہ اگر غیر مسکر حد تک پی جائیں تو جائز ہیں. یہ الگ مسئلہ ہے. لیکن آیا وہ اس کو نبیذ کہتے ہیں یا نہیں کہتے اور یہاں پر حانث ہونے کا حکم لگاتے ہیں یا نہیں لگاتے، اس کے بارے میں اپنی میں سے کوئی روایت کم از کم ہمارے علم میں نہیں ہے. تو اول تو یہ نسبت بھی متکلم کی ہے. لیکن اگر ہو بھی تو جیسا میں نے عرض کیا کہ اصل دار و مدار کائے پر ہوتا ہے عرف پر، کہ جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نبیذ نہیں پیوں گا تو آیا عرفاً نبیذ کا اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے کس چیز پر نہیں ہوتا ہے. جہاں ہوگا وہاں پر حانث ہوگا، جہاں نہیں ہوگا وہاں نہیں ہوگا. لہٰذا اگر کہا ہوا امام کو دکھائے تو ہو سکتا ہے کہ ان کے عرف میں نبیذ کے لفظ کا اطلاق قلعہ اور شکر پر نہ ہوتا ہو. جی قال حدثني علي انه سمع عبد العزيز بن ابي حازم قال اخبرني ابي عن سهل بن سعد ان ابا سعيد رضي الله تعالى عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم يعوشي فكانت العروس خادمهم فقال قوم للقوم هل تدرون ما سقطه؟ قال أنقعت له تمرا في طول من الليل حتى أصبح عليه فسقطه إياه. وبه قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا إسماعيل بن أبي خالد عن شعبي عن إكرمة عن ابن عباس عن سودة رضي الله تعالى عنها وعنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسها ثم ما زلنا ننظر فيه حتى صار سنا. باب إذا حلف ألا يقتدم فأكل تمرا بخبز وما يكون منه الأدم. وبه قال اگر کوئی شخص یہ قسم کھائے کہ انه لا يقتدم وہ سالن نہیں کھائے تو اگر وہ کھجور کھائے روٹی کے ساتھ تو کیا ہوگا؟ مدار سارا ہے عرف پر جو اعلام سے رکھ کے اطلاق کس چیز پر ہوتا ہے کس چیز پر نہیں ہوتا. روٹی اگر کھائے کھجور کے ساتھ تو اس کو کوئی یہ نہیں کہتا کہ یہ اعلام کھایا ہے, اس واسطے اس سے حادث نہیں ہوگا. لیکن اور چیزیں جن کے اوپر لفظ اعلام کا اطلاق ہوتا ہے جیسے سرکہ ہے یا گھی ہے تو ان پر اعلام ہر اس چیز کو کہا جاتا ہے جو روٹی کے ساتھ لگا کر کھائی جائے, کھانے کا عرف ہو, تو ان چیزوں سے حادث ہو جائے گا. وہ کیا کیا چیزیں ہیں وہ حدیث نقل کی ہے جس میں سے گھی کا عقہ تھا اس کو نکالا تو اس کو روٹی سے کھایا گھی کو. تو حدیث پہلے گزر گئی ہے. تو حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی تھی, بلایا تھا اپنے گھر میں. جی. وبه قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عبد الرحمن بن عابد عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه قالت ما سمع آل محمد من خبز بر مأذون 3 أيام حتى لحق بالله. فقال ابن كثير اخبرنا سفيان قال حدثنا عبد الرحمن عن ابي انه قال عن عائشة بهذا. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن مالك عن اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحة انه سمع انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال ابو طلحة لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء؟ فقالت نعم. فاخرجت اقراصا من شعير ثم اخذت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم ارسلتني الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذهبت فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارسلك ابو طلحة؟ فقلت نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا. فانطلقوا وانطلقت بين ايديهم حتى جئت ابا طلحة فاخبرته. فقال ابو طلحة يا ام سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم. فقالت الله ورسوله اعلم. فانطلق ابو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فاقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم ابو طلحة حتى دخل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هلم يا ام سليم ما عندك؟ فاتت بذلك الخبز. قال فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك الخبز فخذت وعصرت ام سليم عقدة لها فأدمته. ثم قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله ان يقول. ثم قال اذن لعشرة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. ثم قال اذن لعشرة فاذن لهم فاكلوا حتى شبعوا. ثم قال اذن لعشرة فاكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم 70 أو 80 رجلا. باب النية في الايمان. وبه قال چاہتے ہیں کہ ایمان میں نیت کل کرے کہ لفظ تو چاہے اگر سے مطلق بول رہا ہے لیکن دل میں نیت کسی مقید چیز کی ہے تو اس نیت کا دیانتاً اعتبار ہے. تمہا بہن ہو بہن سمجھے نا, میں کسی سے بات نہیں کروں گا یہ کہاں سے دن ہے اور دل میں نیت کی کہ اپنے گھر والوں میں سے کسی سے بات نہیں کروں تو نیت کا اعتبار ہوگا تمہا بہن ہو بہن. سمجھ گئے؟ یہ اس صورت میں جب سے خود آدمی اپنے طور پر قسم کھا رہا ہو, لیکن دوسرا اگر قسم دے رہا ہو اس کو, جیسے قاضی کے یہاں قاضی کے عدالت میں قسم کھانی ہے تو وہاں پر اعتبار نیت کا نہیں ہے بلکہ الفاظ کا ہے, جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں اسی کا اعتبار ہے. جی. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الوهاب قال سمعت يحيى بن سعيد يقول اخبرني محمد بن ابراهيم انه سمع علقمة بن وقاص الليثي يقول سمعت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول انما الاعمال بالنيات وانما لامرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله والى رسوله فهجرته الى الله والى رسوله ومن كانت هجرته الى دنيا يصيبها وامرأة يتزوجها فهجرته الى ما هاجر اليه. بسم الله الرحمن الرحيم. باب إذا أهدى ماله على وجه النذر والتوبة. بالسند المتصل منا إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى متعنا الله بعلومه وفيوض وبركاته آمين. قال حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله عن عبد الله بن كعب بن مالك
وكان قائد كعب من بنيه حين عمي قال سمعت كعب بن مالك في حديثه وعلى الثلاثة الذين خلفوا فقال في آخر حديثه إن من توبتي أن أنخلع من مال سبقني إلى الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك بعض مالك فهو خير لك. باب إذا حرم طعاما وقوله يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك وقوله لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم. کہنا مقصود ہے کہ اگر کوئی تک یہ کہے کہ فلاں چیز مجھ پر حرام ہے تو اس سے یمین ہوتا ہے، یعنی اب اس سے یہ اس کا کھانا جائز نہیں ہوتا اور اگر کھائے گا تو کفارہ ادا ہوتا ہے. جی. وبه قال حدثني الحسن بن محمد قال حدثنا الحجاج عن ابن جريج قال زعم عطاء انه سمع عبيد بن عمير يقول سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها وعنهم تزعم ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب بنت جحش ويشرب عندها عسلا فتواصيت انا وحفصة ان ايتنا دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل اني اجد منك ريح مواسير اكلت مواسير فدخل على احداهما فقالت ذلك له فقال لا بل شربت عسلا عند زينب بنت جحش ولن أعود له فنزلت يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة ويتسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا بقوله بل شربت عسلا. وقال إبراهيم بن موسى عن شعب ولن أعود له وقد حلفت فلا تخبري بذلك أحدا. باب الوفاء بالنذر وقوله يوفون بالنذر. وبه قال حدثنا يحيى بن صالح قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا سعيد بن الحارث أنه سمع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم يقول أولم تنهوا عن النذر إن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره وإنما يستخرج بالنذر من البخيل. نذر دوبارہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ایک تو نذر ہوتی ہے مطلق، کوئی شخص ایسے ہی نذر مان لے کہ میں روزہ رکھوں گا یا نماز پڑھوں گا، کسی بھی عبادت کی نذر مان لے تو یہ تو اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے، جائز ہے. لیکن ایک ہوتی نظر معلق کہ اللہ تعالیٰ نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں یہ روزہ رکھوں گا، میں نماز پڑھوں گا، میں صدقہ کروں گا، تو یہ نظر معلق ہوتی ہے کسی چیز کے اوپر. اس کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ ہے کہ یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے نظر معلق، بلکہ بعض روایتوں میں نہیں بھی آئی کہ ایسی نظر مت مانو. تو اسی کو عبداللہ بن عمر فرما رہے ہیں کہ اولم تنہوا عن النذر، کیا تم کو روکا نہیں گیا نظر سے؟ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضور نے فرمایا کہ ان النذر لا يقدم شيئا ولا يؤخره. نظر جو ہے نہ کسی چیز کو پہلے لا سکتی ہے نہ بعد میں مؤخر کر سکتی ہے. مثلا کوئی بیمار ہے تو کوئی شخص نظر مانے کہ اس کو شفا ہو جائے تو میں یہ کام کروں گا، تو اس سے جو ہے یہ کوئی نظر کی وجہ سے اس کو شفا کے اندر جلدی یا تاخیر نہیں ہوگی، بلکہ جو تقدیر میں ہے وہی ہوگا. لہذا ایسے نظر ماننے کی کوئی ضرورت نہیں. پھر آپ نے فرمایا بھائی نماز نظری میں بخیل، ہاں البتہ نظر سے نکالوایا جاتا ہے نظر کے ذریعے بخیل سے، یعنی جو آدمی بخیل ہوتا ہے کہ ویسے تو عبادت کرنے کا خیال آتا نہیں اس کو، لیکن یہ سوچتا ہے کہ میرا فلاں کام ہو جائے تو پھر میں عبادت کروں گا. تو یہ کوئی بخیل ہے، وہ پہلے صدقہ نہیں دیتا تھا، اب نظر کے ذریعے اللہ تعالیٰ اس سے صدقہ نکلوا دیتے ہیں. تو یہ ایک ایسا طریقہ ہے جس سے بخیل سے اس کے پیسے نکلوا دیے جاتے ہیں یا عبادت نکلوا دی جاتی ہے، ورنہ اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا. لہٰذا معلوم ہے کہ نظر معلق کوئی اچھی چیز نہیں ہے، کبھی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پسند نہیں کرتا. جی. وبه قال حدثني خلاد بن يحيى قال حدثنا سفيان عن منصور قال اخبرنا عبد الله بن مرة عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال انه لا يرد شيئا ولكنه يستخرج به من البخيل. وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب قال حدثنا ابو الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يأتي ابن ادم النذر بشيء لم اكن قدرت ولكنه يلقيه النذر الى القدر قد قدر له فيستخرج الله به من البخيل فيؤتيني عليه ما لم يكن يؤتيني عليه من قبل. باب اثم من لا يأتي بالنذر، یعنی جو فرمایا کہ ابن آدم کے بعد نظر کوئی چیز نہیں لاتی، ایسی چیز جو میں نے تقدیر میں نہ لکھی ہو. لیکن ہوتا یہ ہے کہ نظر اس کو لے جاتی ہے تقدیر کے بعد، جو قد قدر له جو پہلے تو اس کے مقدر ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے بخیل سے کوئی چیز نکلوا لیتے ہیں، فیؤتینی علیہ تو وہ مجھے دیتا ہے وہ چیز جو پہلے نہیں دیتا تھا. جی.
باب اسم من لا يأتي بالنذر. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة قال حدثني أبو جمرة قال حدثنا زهد بن مزرد قال سمعت عمران بن حسين رضي الله تعالى عنه وعنهم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال عمران لا أدري ذكر اثنتين أو ثلاثة بعد قرني ثم يجيء قوم ينظرون ولا يكون ويقولون ولا يؤتمنون ويشهدون ولا يستشهدون فيظهر فيه مسلما. باب النذر في الطاعة وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر الآية. وبه قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مالك عن طلحة بن عبد الملك عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. طاعت کی نظر تو ہو ہی جاتی ہے، منافق کوئی شخص طاعت کی نظر کرے بشرطے کہ وہ قربت مقصودہ ہو جس کی جس سے کوئی واجب ہو، یہ ہے حنفیہ کے اندر. اور معصیت کی نظر پر فرمایا کہ وہ اگر کسی نے معصیت کی نظر کی ہے تو پھر وہ نافرمانی کا کام نہ کرے. اب ذرا سمجھ لو، معصیت کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک معصیت لعینہا اور ایک معصیت لغیرہا. معصیت لعینہا کی نظر تو ہوتی ہی نہیں منافق، جیسے کوئی سب سے قسم کھائے کہ میں اس فلاں کو قتل نظر کرے، قسم نہیں نظر کرے تو میں نظر مانتا ہوں کہ فلاں کو قتل کروں گا. یہ نظر تو منافق ہی نہیں ہوئی، کیونکہ نظر سے منافق ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس عمل کی نظر مان رہا ہے وہ طاعت مقصودہ ہو، اور یہ طاعت مقصودہ نہیں ہے، لہٰذا اس کی نظر منافق ہی نہیں ہوگی. دوسری قسم ہے معصیت کی وہ کہ جو معصیت لغیر ہی. ہاں البتہ ایک بات سمجھ لینا، جو معصیت لعینی کی نظر منافق نہیں ہوتی، لیکن اس میں ایک استثناء ہے اور وہ خلاف قیاس ہے، حدیث سے ثابت ہے. تو کوئی شخص اگر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کی نیت نظر مان لے، میں نظر کرتا ہوں اپنے بیٹے کو ذبح کروں، تو اس میں حدیث میں آتا ہے کہ اس کے دل میں بکری کو قربان کرنا ضروری ہوگا. بس ایک استثناء ہے اس میں، باقی کسی معصیت لعین یہاں سے نظر درست نہیں ہے. اور ایک ہوتی ہے معصیت لغیر یہاں، کہ اصل میں تو وہ معصیت نہیں تھی لیکن کسی عارض کی وجہ سے معصیت بن گئی. جیسے یوم النحر کا روزہ، کہ روزہ بناتے خود تو قربت ہے، طاعت ہے، لیکن یوم النحر میں ہونے کی وجہ سے وہ معصیت بن گئی. تو اس صورت میں وہ نظر منعقد ہو جاتی ہے، لیکن اس کے ذریعے اس کے لیے یوم النحر پر روزہ رکھنا جائز نہیں، بلکہ وہ بعد میں کسی اور دن اس کی قضا کرے. یہ ہے مسئلہ. جی باب إذا نذر أو حلف ألا يكلم إنسانا في الجاهلية ثم أسلم. به قال حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا عبيد الله بن عمر عن نافع بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم أن عمر قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. قال أوفي بنذرك. باب من مات وعليه نذر. أمر ابن عمر امرأة جعلت أمها على نفسها صلاة في قباء قال فقال صلي عنها. وقال ابن عباس نحوه. وبه قال حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن زهير. ترجمہ الباب کو یہ قائم کیا ہے کہ کوئی شخص جاہلیت میں قسم کھائے تو فلاں سے بات نہیں کروں گا، بعد میں اسلام لے آئے تو کیا حکم ہوگا. اور حدیث بولا ہے کہ عمر نے جاہلیت میں اعتکاف کی نظر مانی تھی تو آپ نے فرمایا تھا کہ نظر پوری کرو. تو دراصل وہ قیاس کر رہے ہیں امام بخاری اعتکاف کو اس نظر پر جس میں سے یہ کہا کہ میں فلاں سے بات نہیں کروں گا. سمجھے نا؟ تو کہتے ہیں جس طرح اس کا پورا کرنا واجب ہوا اس کا پورا کرنا بھی واجب ہوگا. حنفیہ کے نزدیک دونوں درست نہیں ہیں، اس واسطے کہ الاسلام یحکم ما کان قبلہ. جی وبه قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب بن الزهري قال اخبرني عبيد الله بن عبد الله ان عبد الله بن عباس اخبره ان سعد بن عباده الانصاري استفتى النبي صلى الله عليه وسلم في نذر كان على امه فتوفي قبل ان تقضيه وافتاه ان يقضيه عنها فكان سنه بعد. وبه قال حدثنا آدم قال حدثنا شعبة بن ابي بكر قال سمعت سعيد بن جبير. کسی دوسرے کی طرف سے نماز پڑھنا یہ شروع میں جائز تھا، لیکن بعد میں حضور کا ارشاد آ گیا کہ لا يصلي احد احد ولا يصوم احد احد، اس کے بعد یہ منسوخ ہو گیا. جی وبه قال حدثنا شعبة عن ابي بكر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنه قال اتى رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ان اختي نذرت ان تحج وانها ماتت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان عليها دين وكنت قاضيه. قال نعم. قال فاقض الله هو حق بالقضاء.
باب النذر فيما لا يملك وفي معصيته. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن مالك عن طلحه بن عبد الملك عن القاسم عن عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم قالت قال النبي صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطيعه ومن نذر ان يعصيه فلا يعصيه. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن حميد عن ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله لغني عن تعجيل هذا نفسه وراه يمشي بين ابنيه. وقال الفزاري عن حميد قال حدثني ثابت عن انس. وبه قال حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج قال عن سليمان الاحمر عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم راى رجلا يطوف بالكعبه بزمام او غيره فقطعه. وبه قال حدثنا ابراهيم بن موسى قال اخبرنا هشام ان ابن جريج اخبره قال اخبرني سليمان الاحمر ان طاووسا اخبره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم مر وهو يطوف بالكعبه بانسان ياخذ انسانا بقزامه في انفه فقطعها النبي صلى الله عليه وسلم بيده ثم امره يقول بيده. وبه قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا ابو هيب قال حدثنا ايوب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وعنهم قال بين النبي صلى الله عليه وسلم يخطب اذا هو برجل قائم فسأل عنه فقال ابو اسرائيل نذر ان يقوم ولا يقعد ولا يستدل ولا يتكلم ويصوم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم منه فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه. قال عبد الله حدثنا ايوب عن كلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم. باب من نذر ان يصوم اياما فوافق النحر والفطر. وبه قال حدثني محمد بن ابي بكر المقدمي قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى بن عقبة قال حدثنا حقيم بن ابي حرة الاسلمي انه سمع عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم سئل عن رجل نذر ان لا ياتي عليه يوم الا صامه فوافق يوم اضحى وفطر فقال لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة لم يكن يصوم يوم الفطر والاضحى ولا يرى صيامهما. وبه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا يزيد بن زريع عن يونس عن زياد بن جبير قال كنت مع ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وعنهم فسأله رجل قال نذرت ان اصوم كل يوم ثلاثاء او اربعاء ما عشت فوافقت هذا اليوم يوم النحر فقال امر الله بوفاء النذر ونهينا ان نصوم يوم النحر فاعاد عليه فقال مثله لا يزيد عليه. باب لن يدخل في الايمان कल ईशा के बाद पढ़ोगे सब लोग?